أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں سرکار حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کے بعد جو مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ امامت میں رکھا ہے وہ مرتبہ ہے خطب الارشاد کا۔ کس کا ہے ذرا بولیے؟ خطب الارشاد۔ ارے بھائی تک گھور کے نہ کو دیکھو، میں انڈیا کا ہی چھوٹا، بولو کس کا ہے؟ ارے ذرا زور سے بولو جی۔ خطب الارشاد معلوم ہونا جی، اپن لوگ جن کے ساتھ جنت میں رہنا ہے ان کے بارے میں اپنے کو معلوم رہنا۔ اپنے کو ولی کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم، ابدال کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم، اوتاد کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم، نجبا کون ہے نہیں معلوم، نقبا کون ہے نہیں معلوم، پھر اپنے کو جنت میں جانا ہے نقشبندی صاحب میں کو جانا ہے، ارے حولے تے کو پتہ ہی نہیں معلوم کہاں سے دیں گا تو۔ جن کے ساتھ جانا ہے ذرا ان کا بارے میں اپنے کو معلوم رہا تو کل کے دن جا کے دامن پکڑ لے سکتے، سرکار آپ کے بارے میں میرے کو معلوم ہے۔ نہیں، محشر میں کچھ پکڑنا ہے اپنے کو تو آپ معلوم کر لیجئے۔ خطب الارشاد سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار خطب الارشاد کا مرتبہ انبیاء کے بعد ولایت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور خطب الارشاد اس منصب کا مالک ہوتا ہے، اس درجے کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا اتنا مقرب محبوب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ساری نعمتیں، انعام و فضل، احسان و کرم خطب الارشاد پر اتارتا ہے، اور خطب الارشاد تمام ولیوں میں تقسیم فرماتا ہے۔ تمام نعمتیں جو ولی کو جتنی دینا ہے، جس ولی تک جتنی پہنچانا ہے، خطب الارشاد کے در سے پہنچائی جاتی ہے، خطب الارشاد کے در سے پہنچائی جاتی ہے۔ اور سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس منصب پر حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر سرکار مولا علی المرتضیٰ کی ولادت تک اللہ نے اس منصب پر مولا علی المرتضیٰ کی روح کو فائز کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا علی کی روح اس منصب پر فائز، سبحان اللہ، مولا علی کی روح اس منصب پر فائز، سبحان اللہ۔ سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ حضرت آدم کی امت کے اولیاء سے لے کر کیا بات ہے ولادت مولا علی تک حضرت علی کی روح اس منصب پر فائز تھی کہ ان کی اس روح مبارک کے ذریعے سارے نبیوں کی امت کے اولیاء کو نعمتوں کی تقسیم کی جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب مولا علی المرتضیٰ ولادت پائے، دنیا میں تشریف لائے، تو سرکار علی المرتضیٰ کو اللہ نے اس منصب پر بنفس نفیس فائز۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب حضرت علی کے ذریعے پورے اقطاع عالم میں جتنے اولیاء ہیں سب کو نعمتیں، انعام، احسان و فضل خدا حضرت علی کے ہاتھوں سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، مولا علی کے ہاتھوں سے تقسیم کیا جانے لگا۔ جب مولا علی المرتضیٰ اس دنیا سے پردہ فرمائے تو فرمایا جاتا ہے اس منصب پر اللہ نے مولا امام حسن کو فائز کیا۔ سبحان اللہ، آپ خطب الارشاد کے منصب پہ فائز ہوئے۔ جب مولا امام حسن پردہ فرمائے تو فرمایا گیا مولا امام حسین اس منصب پہ فائز ہوئے۔ اب مولا حسین کے ہاتھوں سے ساری کائنات کے ولیوں کو نعمتیں، انعام، احسان ملنے لگا۔ اور جب مولا امام حسین شہید ہوئے، درجہ شہادت پر فائز ہوئے، تو پھر اللہ نے امام زین العابدین کو اس منصب پہ رکھا۔ اس طرح یہ تمام سلسلہ چلتا 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 12 اماموں میں منتقل ہوتا رہا۔ جب 12 امام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بغداد کی دھرتی پر ایک محبوب خدا پیدا ہوا جس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر ناصری،
سنیے پتے کی بات، سبحان اللہ، غوث اعظم قطب الارشاد کے منصب پہ فائز ہوئے، لیکن غوث پاک پردہ فرمائے، مگر غوث اعظم سے یہ منصب نہیں لیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث اعظم سے یہ منصب نہیں لیا گیا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں قیامت کے قریب امام مہدی آنے تک یہ منصب غوث اعظم کے پاس ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج بھی جتنی نعمتیں ولیوں کو ملتی ہے وہ میرے پاس کی ٹھوکر سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگ اور دوستو اب آئیں، میں آپ کو چلتا ہوں سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جتنی تہمتیں لگی ہیں، جتنے الزام لگے ہیں، جتنی انگلیاں اٹھی ہیں، جتنی برائی کی گئی ہے امام اعظم کی، میں سمجھتا ہوں اس زمین پر انبیاء کے بعد اتنی برائی، اتنی تکلیفیں، اتنی زبان درازیاں کسی اور کے لیے نہیں ہوئی۔ اس کائنات کے 1400 سالہ مظلوم امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آج بھی ایسے جاہل، ایسے نالائق جن کو طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، جن کو وضو کے حالات سے واقفیت نہیں ہے، جن کو رائے برابر کا بھی علم نہیں ہے، جو سورہ فاتحہ سے واقف نہیں ہے، جو نماز کے واجبات و فرائض سے واقف نہیں ہے، ایسے نمبری جاہل، ایسے بے وقوف لوگ آج بھی ممبروں میں ٹھہر کر، محرابوں میں بیٹھ کر سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، امام اعظم کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، امام اعظم کے خلاف بولتے ہیں ایسے جاہل، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی دنیا کے اندر 80% الحمدللہ، مسلمان میرے امام سرکار امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، الحمدللہ، 80% مسلمان آج بھی دنیا کے اندر۔ واہ واہ واہ، امام شافعی کے ماننے والے کچھ ہیں، امام مالک کے ماننے والے کچھ ہیں، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے کچھ ہیں، مگر باقی جو کچھ ہے وہ سب امام اعظم کا بے مصطفیٰ شک، کے سبحان اللہ، الحمدللہ، آج بھی دنیا میں 80% مسلمان سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کے وسیلے سے اپنے خدا تک، اپنے نبی تک پہنچتے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ حضور کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اس کو سارے راستے دکھا دیے ہیں، اس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف سے علم نصیب ہوا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا گیا اور وہ مسلمانوں کے طریقے سے الگ ہو کر نیا طریقہ بناتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر وہ ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو پھر ہم اس کو گمراہی کی طرف پھیر دھکیل دیں گے، گمراہی کی طرف۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آئیے، یہ تو آیت میں نے آپ کو سنا دی، آیت کا ترجمہ بھی سنا دیا، اب اس کی تفسیر ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں کریں گے یا اسٹیج کے کسی مولوی صاحب، عالم صاحب سے نہیں لیں گے، ہم اس کی تفسیر لیں گے حضرت سیدنا امام طحاوی نے جس سے تفسیر لی ہے، جس کو دلیل بنایا ہے، تفسیر مظہری، اور امام طحاوی نے شرح در مختار میں کتاب الذبح میں لکھا ہوا ہے کہ بعض مفسروں نے کہا
سنت والجماعت فرقہ ناجیہ نجات والا فرقہ، سبحان اللہ الحمدللہ، نجات والا فرقہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا 4 مذہبوں پر اجماع ہے، 4 مذہب اس فرقہ ناجیہ میں ہے، اور یہ فرقہ ناجیہ یہ 4 مذہبوں پر ٹکا ہوا ہے۔ فرمایا پہلا مسلک حنفیہ، دوسرا مسلک شافعیہ، تیسرا مسلک حنبلیہ، چوتھا مسلک مالکیہ۔ یہ چاروں مذاہب پر یہ مسلک اہل سنت والجماعت ٹکا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جو ان چاروں میں سے کسی ایک میں ہو جائے وہ ہدایت کی طرف آ گیا، الحمدللہ ماشاءاللہ، اور اگر چاروں کو ٹھکرا دیا تو فرماتے ہیں وہ گمراہ ہو گیا، بددین ہو گیا، بد مذہب ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم، بولیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حنفی بنے، شافعی بنے، مالکی بنے، یا نہیں تو کم سے کم حنبلی بنے۔ لیکن اگر چاروں میں سے کوئی ایک بھی نہیں بنے تو پھر وہ جہنمی بنے۔ کیا بنے؟ ذرا زور سے بولیے، جہنمی۔ ایک بات یاد رکھ لو، آج کل بعض لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے۔ قسم خدا کی نہ یا امام اعظم نے رکھا، نہ یہ امام شافعی کا طریقہ ہے، نہ یہ امام مالک کا طریقہ ہے، نہ یہ امام احمد بن حنبل کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ صرف خواتین کا ہے۔ کیا بات ہے، یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے، زور سے بولے، نہیں ہے۔ یہی تو رب فرما رہا ہے من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت پہنچنے کے بعد، ان کو راہ نجات دکھانے کے بعد اگر وہ ایمان والوں کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، اللہ ان کو نکال کر جہنم کی طرف پھینک دیتا ہے۔ اب ایک بات سن لیجئے بڑی کیونکہ علماء بیٹھے ہیں، آپ کی دلچسپی آپ کو سمجھ میں آئے تو بھی سن لو، نہیں آئے تو بھی سن لو، کل جا کے سمجھ لو، نو پرابلم۔ سرکار امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بخاری شریف میں کوٹ کی ہے، ایک حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے تھے۔ امام بخاری نے یہ حدیث لائی ہے، لیکن آپ یقین مانیے اس حدیث کی جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان میں سے 3 راوی کوفہ والے، کہاں والے؟ کوفہ والے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی 1,00,000 حدیثیں دے اور ان کا تعلق کوفہ سے ہو تو میں ایک حدیث کو بھی قبول نہیں کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ، ایک حدیث کو بھی قبول، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ کیا بات ہے، اللہ، میں ایک حدیث کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ پھر لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کوفیوں سے اتنا چڑتے ہیں کیونکہ وہ علی کے قاتل ہیں، وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ باغیان اہل بیت ہیں۔ حضرت آپ کوفیوں سے اتنا چڑتے ہیں، کہتے ہیں وہ دھوکے باز ہیں، تو پھر آپ نے یہ حدیث کیوں لی؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ حدیث جس صحابی سے آئی ہے میں نے کوفیوں کو دیکھ کر نہیں، برکتاً اس صحابی کی وجہ سے یہ حدیث لی ہے، صحابی کی برکت کے لیے میں نے حدیث لی ہے، ورنہ اس حدیث پر میرا بھی عمل نہیں ہے۔ امام بخاری خود سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز نہیں پڑھتے۔ بھائی دیکھو میں آپ کو بول رہا ہوں مسواک کرو، کل میں جا کے برش کرا تو آپ بولیں گے رات میں باتاں الگ دن میں کاماں الگ، نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر امام بخاری حدیث لائے تو پھر امام بخاری خود کرنا نا، بے شک صحیح، واہ، بخاری شریف میں حدیث ہے مگر امام بخاری خود سینے پہ ہاتھ نہیں بنتے تھے، امام بخاری کا خود عمل نہیں تھا، وہ سینے پہ ہاتھ نہیں بنتے تھے، تو
پھر امام بخاری جب خود نہیں بنتے تو حدیث لائے کیوں؟ جب حدیث موجود ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا وہ عمل کے لیے حدیث بخاری میں نہیں لایا، برکت کے لیے اس حدیث کو بخاری میں لایا، برکت کے لیے لایا، وہ لائق عمل حدیث نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے لگے ہاتھوں، تاکہ آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ سعودی جاتے آتے رہتے، یو پی والے بہت سعودی عرب میں، اس لیے آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہماری جان امام بخاری پہ قربان، کیونکہ آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے، آپ خدا کا انتخاب ہے۔ سرکار امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری میں ایک حدیث لائی، میں حدیث آپ کو بعد میں سناتا ہوں، پہلے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہیں، جینٹس کی بات کر رہا ہوں، جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سے میرا ایک سوال ہے، اس میں کھڑے ہو کے پیشاب کون کون کرتا؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی سے۔ ابا اوفو، پٹھے پورے شریف لوگ آ گئے آج۔ نہیں، وہ فون اٹھایا، ہاتھ نہیں اٹھایا، ریکارڈنگ کر رہا بیچارہ۔ کہیں آپ لوگ غلط سمجھیں گے، تو دیوانہ ہے کیا؟ میں جب بولے جب اٹھاتا۔ مسئلے کو سمجھیے آپ، ہم میں سے کوئی ٹھہر کے پیشاب نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے پاس عرف عام میں یہ مشہور ہے، ٹھہر کے پیشاب کرنا یہودیوں، عیسائیوں، کافروں کی علامت ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، مسلمان بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، مسلمان بیٹھ کے غسل کرتا ہے، نہ کھڑے ہو کے غسل کرتا، نہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا، نہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ، مگر خدا کی قسم کان کھول کے سنو، بخاری میں جو حدیث امام بخاری نے لائی ہے وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی نہیں، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث۔ آ گئے آپ چکر میں، پوری دنیا کا عمل ایک ہے، بخاری کی حدیث ایک ہے۔ اچھا میں بازو والوں کو بھی پوچھا، میں بولا پٹھے بولو نہیں مولانا بیٹھ کے، پھر تو ہم آپ کو بول رہا نہ رہے بخاری پہ عمل کرو، تو خود کئی کو نہیں کرتا۔ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ کیا بھڑکایا آپ نے، ماشاءاللہ۔ حدیث تو ہے بخاری کی، لیکن خدا کی قسم ہر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ کون کرے گا؟ یہ حکمت ہے۔ میرے امام اعظم سمجھ میں آئیں گے آپ کو، یہ مسئلے سمجھ گئے تو کون عمل کریں گے؟ یہ حدیث بخاری میں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا عمل ہے، عمل تو ہوگا مگر کون عمل کرے گا؟ امام بخاری نہیں بتائیں گے یہ حدیث پہ عمل کون کرے گا، امام اعظم بتائیں۔ سرکار امام اعظم، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ امام بخاری کا نام مسئلے بتانا نہیں ہے، امام بخاری کا نام حدیث بتانا ہے، امام اعظم کا کام عمل بتانا ہے، حقیقت بتانا۔ لوگ جانتے نہیں ہیں، جاہلوں کو کیا معلوم ہے امام اعظم کون؟ کائنات کے سارے علماء، یہ علماء بولے تو یہ چندے کے زکاة کے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی سوچ اتنی چھے، لوگ یہی چھے، ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو پہلی صدی کے علماء، ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو دوسری صدی کے علماء ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں جن کو 7 لاکھ حدیثیں زبان کی نوک پہ رکھا کرتے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بیٹھ جائے تو ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرتے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے اپنے دور کا مجدد بنایا تھا، جو سارے علماء کے سردار و امام تھے، نہ مفسرین میں ان کی کوئی مثال تھی، نہ محدثین میں ان کی کوئی مثال تھی، نہ فقہاء میں ان کا کوئی ثانی تھا، ویسے امام آ کر جس دربار میں ڈر جائے اور گردن جھکا لے، گھٹنے ٹیک دے، اس دربار کو دربار امام
امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ واہ 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 ماشاء اللہ، حق ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، واہ کیا شان ہے میرے امام کی، الحمدللہ ماشاء اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اب مسئلہ سنو، اللہ امام بخاری حدیث لے آئے، امام بخاری حدیث لے آئے اللہ اکبر، ٹھہر کے پیشاب کرنے کی، تو ہم نے امام بخاری سے سوال نہیں کیا یہ حدیث کا مطلب کیا ہے، امام بخاری کا کام نہیں ہے مطلب بیان کرنا، امام اعظم کا کام ہے مطلب بیان کرنا۔ سبحان اللہ، ہم جب بخاری میں حدیث پڑھے تو بارگاہ امام اعظم سے رجوع ہوئے، کہا سرکار یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ، تو میرے امام نے 10 حدیثیں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی پیش کر دی، سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی 10 حدیثیں پیش کر دی۔ سبحان اللہ، بولے سرکار وہ حدیثوں میں تو ہے، اس لیے پوری امت بیٹھ کے پیشاب کر رہی ہے، لیکن اب یہ امام بخاری حدیث لائے، اس کا مسئلہ کیسا حل کرنا؟ روح امام اعظم نے مسئلے کو حل کیا، ہائے ہائے سبحان اللہ، فیض امام اعظم نے مسئلے کو حل کیا، فتوی امام اعظم نے مسئلے کو حل کیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کھڑ کے پیشاب کرنے میں حکمت ہے۔ واہ اللہ اکبر، کیا ہے بولو؟ حکمت ہے، زور سے بولو، حکمت ہے، اور زور سے بولو۔ حکمت ہے، میں آج جوان ہوں، بیٹھ کر پیشاب کروں گا، میرے گھٹنوں میں درد نہیں ہے، میری کمر میں درد نہیں ہے۔ الحمدللہ، جب میں 90 سال 85 سال کا ہو جاؤں گا، اللہ اللہ اللہ، واہ میں اس لیے میری عمر اتنی بیان کر لے رہا ہوں، امام اعظم کے صدقے میں اللہ اتنی عمر دے دے۔ واہ، آمین آمین بول دو یار، آمین، اللہ آمین، تم سبحان بھی بولو یار، کیوں کنجوسی کر رہے ہو؟ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بوڑھا ہو جائے، اللہ اکبر، جس کے گھٹنے اسے بیٹھنے نہ دیں، واہ اللہ اکبر، جس کی کمر اسے نیچے جانے نہ دے، اللہ اکبر، تو میرے امام نے کہا اس وقت ان مریضوں بوڑھوں پر میرے مصطفیٰ کی نظر تھی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 کیا بات ہے ماشاء اللہ، واہ کیا خلاصہ کیا ماشاء اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، نبی نے سوچا ہائے ہائے الحمدللہ، اگر اس علالت میں میں بیٹھ جاؤں، ہائے ہائے اللہ اکبر، یہ حضور کا ہمیشہ کا عمل نہیں تھا، حضور پوری زندگی بیٹھ کے پیشاب کیے۔ سبحان اللہ، جب بالکل وقت وصال قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ ڈال کر پیروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے بیت الخلا کی طرف تشریف لے گئے، اور دیوار پر سے ٹیک لگا کر حضور نے کھڑے ہو کر ضرورت سے فارغ ہوئے۔ صحابی دیکھے، انہوں دوسرے صحابی کو بولے، دوسرے تیسرے کو بولے، تیسرے چوتھے کو بولے، چوتھے پانچویں کو بولے، وہ چلتے چلتے بات امام بخاری تک آئی۔ امام بخاری دیکھے پورے بولنے والے ایتھنٹک ہے، بخاری میں درج کر دیے، واہ سبحان اللہ، مگر علالت کا وقت تھا، وہ امام بخاری نہیں بولیں گے۔ واہ سبحان اللہ، حضور بیت الخلا تک کیسا گئے تھے وہ امام بخاری نہیں بولیں گے، وہ ہم غلاموں کا آقا امام اعظم بولے گا۔ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، واہ اللہ واہ ماشاء اللہ، واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اب حضور نے ایک بار یا 2 بار یا 3 بار یا 4 بار اللہ اس ایام علالت میں حضور نے کھڑے ہو کر ضرورت کی۔ امام اعظم فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ پر قربان ہو جاؤ، سبحان اللہ، کیونکہ نبی کی نظر اپنی امت کے بوڑھوں اور کمزوروں ضعیفوں پہ تھی۔ سبحان اللہ، اگر میرا نبی اس علالت میں بیٹھ جاتا اللہ اکبر، تو امت کے سارے بوڑھوں، مریضوں، ضعیفوں کو ہر حال میں بیٹھنا ہوتا۔ اللہ اکبر، بے شک، نبی نے کھڑے ہو کر امت کے ضعیفوں، مجبوروں، مریضوں کو اس حال میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے پڑنے پر خدا کے عذاب کے بجائے سنت کا ثواب کیا بات ہے ماشاء اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ، جل اے اللہ، الحمدللہ،
آج تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت تک جب جب میری امت کا بوڑھا ڈالے رہے گا مولا تو اس کو میری اس سنت کا ثواب عطا فرما۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا مسئلہ حل کیا۔ حدیث بخاری میں تو ہے، سبحان اللہ، لیکن خدا کی قسم کوئی عمل نہیں کرے گا، صرف عمل وہی کرے گا جو اس منزل میں پہنچ جائے گا کہ وہ بوڑھا ہو جائے، وہ انتہائی مریض ہو جائے یا وہ انتہائی علالت میں مبتلا ہو جائے، تب اس حدیث پر عمل کرے گا۔ بخاری میں ہے، بلکہ ٹھہر کے جہاں بولے وہاں 25 سال کا شروع ہو جا رہا، بخاری میں ہے بلکہ 30 سال والا شروع ہو جا رہا، کچرا گنڈی کو گر دے دے رہا، نہیں، نعوذ باللہ، یہ جہالت ہے۔ کیا ہے؟ بولو بولو، گمراہی ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم، جو میرے حبیب کے دین بتانے کے بعد بھی اس کو نہیں سمجھا، ہدایت کو نہیں پایا، مومنوں میں نہیں ٹھہرا، اللہ اس کو پلٹا دے گا جہنم کی طرف۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے، ایک آسان کر کے میں آپ کو دین سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ہوتی ہے سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک ہوتی ہے حکمت، واہ، سبحان اللہ، ایک ہوتی ہے حکمت، سنت، بولیے زور سے، بولیے زور سے، بولیے، اور ایک ہوتی ہے حکمت۔ یاد رکھ لو، دو باتیں نکلنا نہیں ذہن سے، ایک ہے سنت اور ایک ہے حکمت، سنت بھی حضور کا عمل ہے، حکمت بھی حضور کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، سنت اس کو کہتے ہیں جسے حضور مستقل طور پہ ہمیشہ ہمیشہ جس کو پکڑ کے رہے اس کو کہتے ہیں سنت۔ سبحان اللہ، حضور کا ہمیشہ کا جو عمل تھا وہ ہے سنت، اور حضور کبھی سچویشن کے حساب سے، حالات کے حساب سے، ماحول کے حساب سے کوئی چیز کو اختیار کرتے تھے، بعد میں وہ چیز چھوڑ دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ حکمت، زور سے بولو۔ اب اس کو سمجھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور ہاتھ اٹھا دیے تکبیر تحریمہ، تو پھر پوری نماز میں حضور کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، بولیے نہیں اٹھاتا، کبھی رفع یدین نہیں کرتا، بولیے، ارے کیا ٹھنڈے لوگ، نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتے۔ ایسا دکھ رہا پوروں کو گورنمنٹ ہاسپٹل سے گلوکوز چڑھا کے لاکے بٹھائے جیسا دکھ رہا۔ ارے میاں بھائی ذرا زور سے بولو جی۔ سبحان اللہ، حضور ہمیشہ رفع یدین نہیں کرتے، اللہ اکبر، رکوع میں جا رہے ہیں، پھر رکوع جا، سمع اللہ لمن حمدہ، رفع یدین حضور کا ہمیشہ کا عمل نہیں تھا، حکمت تھی، حکمت، سنت نہیں تھی، حکمت تھی۔ سنت کیا تھی؟ اللہ اکبر، واہ، سبحان اللہ، ایک بار ہاتھ اٹھانا یہ سنت تھا۔ کبھی کبھی حضور نے اٹھایا، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم حضور نے اٹھایا، مگر وہ سنت نہیں تھی، وہ حکمت تھی۔ سبحان اللہ، اب جو حکمت تھی کیا تھی ذرا وہ دیکھ لیجیے آپ۔ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے رفع یدین، مسلم شریف میں رفع یدین کی حدیث ہے، کیا ہے ذرا آپ کو دیکھ لیجیے، حدیث کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آئے، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کچھ منافقین اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ آ کے ٹھہر رہے ہیں، صف میں ٹھہر جا رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر یا رسول اللہ بغلوں میں بتاں رکھ کے لا رہے ہیں، جی، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آئی تو ذرا جلدی جلدی بولا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، بت رکھ کے لا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بتاں بغلوں میں رکھ کے لا رہے ہیں، سجدے میں جاتے وقت بغل میں سے نکال رہے ہیں، سامنے رکھ کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ماں کتنے خطرناک ہے، نہیں ڈینجر کے پٹھے بہت۔ تو تاجدار کائنات کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ ان لوگوں جو ایک بتاں رکھ کے لا کے گیما کھیل رہے ہیں مسجد میں، منافقت کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں،
ہم خدائے وحدہ لا شریک کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں. تو نبی مکرم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حکمت اختیار. کیا بات ہے ماشاءاللہ. حضور نے کہا صحابیوں آج سے ہم ایک نیا طریقہ شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. بولے یا رسول اللہ کیا؟ حضور نے کہا جب بھی میں اللہ اکبر کہوں تم ہاتھ اٹھا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. واہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ گر گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سمجھے؟ جی جی الحمدللہ. کیونکہ سجدے نے سجدے میں جانے کے بعد رکھ رہا ہوں سجدے میں سے پہلے اٹھا لینا پھر بغل میں رکھ لینا. ڈیڑھی چارتا پٹھا. تو تاجدار کائنات نے حکمت اختیار کی. بولے اپن کام ان کا پچھان لیں گے نہیں اپنے ساتھ غداری کر رہا نا اس کو اپن رسوا کریں گے. ٹینشن کی بات نہیں ہے. میرے صحابیوں میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم ہاتھ اٹھا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ. اگر قیام میں نہیں گرا تو رکوع میں گرتا, رکوع میں نہیں گرا تو خومے میں گرتا, خومے میں نہیں گرا تو سجدے میں گرتا. حدیث صحیح ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. واہ سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا بات ہے. کیا انداز. امام بخاری کو ملی. سبحان اللہ الحمدللہ. امام بخاری لے آئے. کیا بات ہے. مگر کئی کو بت رکھتے تھے, ہاتھ کئی کو اٹھاتے تھے. یہ بحث کرنا امام بخاری کا کام نہیں ہے. یہ رازوں کو کھولنا یہ میرے امام اعظم کا کام ہے. کیا بات ہے. واہ 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 کیا بات ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. واہ 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 سبحان اللہ. یہ میرے امام اعظم نے پردہ ہٹایا. کہا رفع یدین کیوں کرتے تھے. واہ واہ میرے امام اعظم نے بتایا. الحمدللہ. کہا یہ سنت نہیں ہے, یہ حکمت ہے. یہ حکمت ہے. الحمدللہ. واہ. اب اس کی دلیل اور دیکھ لیجئے. کیا بولیں گے بعد میں تو حکمت ہے تو تھوڑے دن چلنا تھا, ہمیشہ چلی نا نہیں چلی. سنو مصلحت حالات سچویشن تھا تو یہ تھے. واہ کیا بات ہے. عورتوں کو حضور مسجد کو بلائے. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے بلایا. کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا جب پورے صحابہ نماز کو آ جا رہے تھے. وہ اللہ کے محبوب تھے. ایسا نہیں ہے بابا جان نماز پڑھے تو بیٹا گھر میں بیٹھا ہوا ہے, بیٹا نماز پڑھا تو چچا گھر میں بیٹھا. ایسا نہیں تھا وہ دور. واہ کیا بات. دادا بھی مسجد میں, سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. الحمدللہ. تایا بھی مسجد میں, سبحان اللہ. چچا بھی مسجد میں, سسر بھی مسجد میں, داماد بھی مسجد میں, باپ بھی مسجد میں, بیٹا بھی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. واہ واہ سبحان اللہ. واہ جتنے مرد ہیں سب مسجد میں. خواتین گھر میں تنہا تھی. اللہ اکبر. خواتین گھر میں بولیے خواتین گھر میں. تو کفار و مشرکین یہود و نصارہ عورتوں کو تنہا پا کر ان کے ساتھ گندی حرکتیں کر رہے تھے, چھیڑم چھاڑی کر رہے تھے, گھروں میں گھس کے ان کو ستا رہے تھے, ان کی عزت و عصمت کے پردے کھینچ رہے تھے. صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے کہا یا رسول اللہ ہم جب نمازوں کو آتے ہیں ہماری عورتوں کے ساتھ یہ کفار و مشرکین بدسلوکی کر رہے ہیں اور آقا اجازت دو ہم ان سے مقابلہ کریں گے. نبی نے فرمایا نہیں ابھی ہم تھوڑی تعداد میں, ہم تھوڑی تعداد میں. بولے یا رسول اللہ پھر ہماری عورتوں کو ہم کیسے چھوڑ دیں. حضور نے کہا چھوڑو مت, کل سے نماز کو ان کو بھی ساتھ میں لا دو. کیا بات ہے. کیا حکمت ہے. کیا حکمت ہے ماشاءاللہ. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تعداد تھوڑی. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالہ. واہ کیا بات ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ اکبر. تعداد تھوڑی تھی, کفار و مشرکین سے مقابلہ کرنے کی تعداد نہیں تھی. تو اس لیے پیارے نبی نے کہا پریشان مت ہو, کل سے خواتین کو بھی مسجد کو لا لا. اب خواتین مسجد کو آنے لگے. جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تعداد گلی گلی کوچا کوچا پھیل گئی, علاقے میں سارے مسلمان نظر آنے لگے. تو میرے مصطفیٰ نے کہا عورت کے لیے نماز کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے, مسجد سے بہتر گھر کا
शहर है, शहर से बेहतर घर का कमरा है, कमरे में बेहतर वो कोना जिसमें अंधेरा सबसे ज्यादा है। अल्लाह अकबर, वाह। कहा अब औरतें मस्जिद को नहीं आए, अल्लाह अकबर, क्या हिकमत है। अब औरतें मस्जिद को नहीं आए, नहीं आई, सब चले गए अपने अपने घरों। अल्लाह, हिकमत, वाह। सिचुएशन था, हालात वैसे थे, बुलाना पड़ा। लेकिन वो दौर में जिन लोगों ने देखा, उन्होंने उनको बयान किया, उन्होंने उनको बयान किया कि हमने औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा है। क्या बात है। वो सही हदीस चलते चलते इमाम बुखारी तक आई। इमाम बुखारी में दर्ज तो कर दिए, मगर कई को बुलाए थे, फिर कई को रोके थे। ये बहस इमाम बुखारी नहीं करेंगे, ये बहस मेरा इमाम करेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या इमाम बुखारी का काम है हदीस पहुंचाना, मसले इस्तिंबात करना इमाम बुखारी का काम नहीं है। इज्तिहादाना काम करना ये इमाम बुखारी का काम नहीं है। इज्तिहाद करना ये मेरे इमाम आज़म का काम। वाह है, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाल की खाल निकालना मेरे इमाम का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। मसले का हल निकालना मेरे इमाम का काम, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस और कुरान को सही माने में समझाना मेरे इमाम का काम। सुभान अल्लाह, वाह। तो अब हुआ क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साहबी और रफ़ैदैन करने लगे, बुता गिरने लगे, मुनाफिकीन मस्जिदों में से भागने लगे, शर्मसार हो गए। अरे बाप रे बाप, ये क्या होगा रे भाई, नया काम होगा। बुता गिर गए, भागो भागो, भागने लगे, मुनाफिकीन भागे, मस्जिदों से निकल गए। शरीरों बदमाशों से मस्जिद खाली हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। खाली शरीफ ही शरीफ खड़े हुए हैं। तो अब मुस्तफा जाने रहमत की अब हदीस सुनो, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से किसी एक इलाके की तरफ, किसी एक मुल्क की तरफ तशरीफ ले गए। हदीस में उसका जिक्र है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। कहीं अगर मैं बोल दूंगा कुछ नाम तो पट्ठा पकड़ लेगा, गलत। हाँ नहीं, मैं नहीं बोलता, तू ठहर। एक इलाके की तरफ मेरे नबी तशरीफ ले गए। सहाबाए कराम हुजूर को उस हाल में, उस सिचुएशन में, उस मौक़िफ़ में, उस दौर में नमाज पढ़ते हुए देखे थे, रफ़यदैन वाले दौर में। तो सहाबा रफ़यदैन करके अपने इलाके में नमाज पढ़ रहे हैं। नबी का गुजर हुआ उस इलाके में, नबी ने सहाबा को देखा रफ़यदैन करता हुआ। तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी ने फरमाया ये लोग जानवरों की जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रफ़यदैन को देख के फरमाया हुजूर ने, ये लोग जानवरों की जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मतलब ये है हुजूर का नमाज पढ़ने का तरीका वो नहीं था, वो एक हिकमत थी। सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर ने देखकर कहा ये लोग रफ़यदैन करने वालों को देखकर कहा ये लोग जानवरों की जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? अब आइए इस मसले को अब मैं ले चलता हूं सरकार सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा की दरबार से। सरकार सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और आपके जमाने के जलीलुल क़दर, इंतहाई बड़े आलिम दीन, सारी दुनिया के उलमा का इमाम। तो आप सुनो, उस इमाम का नाम था इमाम औज़ाई। क्या नाम था बोलो? अरे जन्नत में है ना जिनके साथ, जोर से बोलो, इमाम औज़ाई नाम याद रखो। बहुत बड़े आलिम दीन, इंतहाई जलीलुल क़दर शख्सियत। इमाम औज़ाई का सानी पैदा नहीं हुआ। वो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह दौरान हज मक्का मुकर्रमा में इमाम आज़म अबू हनीफा से मुलाकात हुई। वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। है, क्या बात। किससे मुलाकात हुई बोलो? इमाम आज़म अबू हनीफा। अरे फख्र से बोलो जी, हमारे इमाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम आज़म से मुलाकात हुई। तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म से रफ़यदैन पे गुफ्तगू करना शुरू कर दिए। रफ़यदैन पे बार बार नमाज में जो हाथ उठाते हैं, रुकू में जाने से पहले हाथ, रुकू से आने के बाद हाथ, सजदे में जाने से पहले जो हाथ उठाते हैं रफ़यदैन, दोनों हाथों को बुलंद करना,
اس مسئلے پر امام اوزاعی امام اعظم سے بات کرنے لگے. یہ ذرا علمی گفتگو ہے, تھوڑا دماغ کے اندر بٹھا لو. امام اعظم جو ہے, امام اعظم سے امام اوزاعی بات کرنے لگے. تو امام اوزاعی نے پوچھا, اے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ, تم رفع یدین کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. رفع یدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بولیے نہیں, یہ آپ کا میرا جواب نہیں ہے جی, ڈنکے کی چوٹ پہ بولو, ساری کائنات کے امام کا جواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعظم نے کہا رفع یدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو امام اوزاعی کہنے لگے صحیح حدیث تو اس کے اوپر موجود ہے. تو امام اعظم نے کہا اچھی بات ہے, کیا ہے حدیث سنائیے. امام اوزاعی امام اعظم کے سامنے حدیث سنانے لگے. حدیث سناتے ہوئے امام اوزاعی نے پہلے سند, وہاں پر حدیث سے زیادہ سند کا اعتبار رہتا تھا کہ حدیث کے روایت کرنے والے کون ہیں. دیکھو میں آپ کو بولا وہاں پہ آگ لگ گئی, بولے تو آپ کیا کرتے؟ ارے نقشبندی صاحب بولے بھائی صحیح بھی لگی ہوں گی بولتے نہیں. لیکن اگر یہ بیچارہ سامنے بیٹھا دے اپنا تھوڑا 30 روپے کی مار کے بیٹھا انہیں بولا آگ لگ گئی, کیونکہ کبھی بھی یاد رکھو خبر پہ اس وقت یقین کیا جاتا ہے کہ خبر دینے والا سچا ہو. خبر دینے والے کی کیفیت کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کا پوزیشن کیا ہے, انہیں کتنا سچا ہے, انہیں کتنا جھوٹا ہے, انہیں کتنا متقی ہے, انہیں کتنا پرہیزگار ہے, انہیں اچھا ہے نہیں ہے, یہ بات پہ توجہ ہے. سبحان اللہ. تو اب امام اعظم کو امام اوزاعی سنا رہے ہیں. مجھ کو حدیث ملی امام زہری سے, یاد رکھو نام امام زہری سے, ان کو ملی حدیث حضرت سالم سے, اور ان کو ملی اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ کو دیکھیں حضرت عمر, عبداللہ ابن عمر. تو کتنے واسطے ہوئے؟ پہلا واسطہ حضرت رسول اللہ کو دیکھے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. ان کو دیکھے حضرت سالم, ان کو دیکھے امام زہری, اور ان سے ملی امام اوزاعی. صرف 3 واسطوں سے یہ حدیث امام اوزاعی تک پہنچی, اور 3 واسطوں یہ حدیث رسول اللہ تک جا رہی ہے. تو اب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, امام اوزاعی دلیل دیے. اب امام سیدنا اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو حدیث ملی ہے وہ ان تینوں سے ملی ہے. یہ حدیث آپ کے پاس ہے, صحیح ہے, مگر میرے پاس جو حدیث ہے رفع یدین نہیں کرنے کی, وہ اس سے زیادہ مضبوط راویوں کے ساتھ میرے پاس موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو رفع یدین کی حدیث ان تینوں سے ملی, میرے پاس کون ہے وہ سنیے. اب امام اوزاعی کو امام اعظم ابو حنیفہ حدیث سنانے لگے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. فرماتے ہیں مجھے کو ملی حدیث حضرت حماد سے, اور حماد کو ابراہیم نخعی نے بیان کیا, اور ابراہیم نخعی کو حضرت علقمہ نے بیان کیا, حضرت علقمہ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے, اس کے علاوہ ہاتھ کبھی نماز میں نہیں اٹھاتے تھے. تو اب حضرت امام اوزاعی پھر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے تمہارے پاس رسول اللہ سے 4 واسطے ہیں, 4 واسطے ہیں, میرے پاس جو حدیث ہے وہ 3 واسطوں کی ہے. تمہارے اور رسول اللہ کے بیچ میں 4 واسطے ہیں, میرے پاس 3 ہیں. تو امام اعظم سے وہ کہنے لگے اس مناسبت سے میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں وہ زیادہ قوی ہے, زیادہ مضبوط ہے, زیادہ صحیح ہے. تو امام اعظم نے کہا سنو سنو, حماد میرے پہلے راوی ہیں اور آپ کے پہلے راوی زہری ہے. حماد علمی اعتبار سے زہری سے زیادہ فضیلت والے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ,
یہ ہے میرے امام یہاں۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے تمہارے پاس دوسرے ہیں حضرت سالم، حضرت سالم سے زیادہ فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں ابراہیم نخعی کا مرتبہ ہائے ہائے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ابراہیم نخعی کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے۔ اور تمہارے پاس تیسرے نمبر پہ صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، مگر میرے پاس حضرت علقمہ ہے، اگرچہ کے مرتبے میں علقمہ صحابی نہیں ہے، مگر علمی اعتبار سے، تفقہ کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے وہ عبداللہ ابن عمر سے کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ، کچھ کم نہیں ہے۔ ان کی شان علمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے برابر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تمہارے پاس سب ختم ہو گئے، میرے پاس اضافہ میں ہائے ہائے کیا بات ہے ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے۔ میرے پاس عبداللہ ابن مسعود ہے، اور یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہے حدیث کی دنیا میں، روایت کی دنیا میں کوئی ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ اللہ اکبر زندہ باد۔ جب میرے امام نے امام اوزاعی کے سامنے دلائل دی تو امام اوزاعی جیسا عالم جس کو سورج علم کہا جاتا ہے، جس کو شمس العلم کہا جاتا ہے، وہ علم کا سورج میرے امام کی بات سن کے خاموش ہو گئے۔ ہائے ہائے الحمدللہ سبحان اللہ خاموش ہو گئے، الحمدللہ واہ خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ جب امام اعظم کی بات سن کے امام اوزاعی خاموش ہو جائے تو یہ آج کل کے چندی چوروں کی کیا اوقات ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو میرے امام کا طریقہ چھوڑ کے خود کی نہیں ہے جا کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی غیر مخلد کوئی نہیں تھا، امام بخاری مخلد تھے۔ سبحان اللہ کیا بات واہ واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ نہیں سمجھے؟ امام بخاری اجتہادانہ شان کے مالک تھے، مگر پھر بھی امام شافعی کی تقلید کرتے تھے۔ اتنا بڑا امام شافعی کی تقلید کرتا ہے۔